نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا شفیعنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم واہلہ وبارک وسلم یا سلام یا سلام یا سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اعزازات ہیں تو ان میں ایک یہ بھی سب سے بڑا اعزاز ہے کہ انہیں خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ جیسے اصحاب کرام جو ہے وہ نوازے۔ کسی صحابی کسی نبی کو اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں، ان کی ہسٹری پڑھیں تو اصحاب تو سب کو ملے، صحابی یعنی ان کے ساتھی سب کو ملے، لیکن جو مقام اور جو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا۔ تو اسی لیے جو کہا جاتا ہے نا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم فمن اہتدی، کہ تم نے جس کی بھی پیروی کی، فمن اتبع، کہ تم نے جس کی بھی اتباع کری، پیروی کری تو تم کیا ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ کمال جو ہے نا، یہ اعزاز جو ہے سوائے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ جس طرح میں نے معراج کے حوالے سے بھی جب بات کری تھی تو ہم نے کہا کہ انبیاء کرام کو معراج نہیں ہوئی، سب کو ایک جزوی معراج حاصل ہوئی، ساتوں آسمانوں کی سیر، جنت و دوزخ کی سیر، اور تمام کائنات کے رازوں سے پردہ ہٹ جانا، یہ کسی نبی کو یہ نعمت نہیں ملی، اور یہ ملی تو کس کو مل رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہ ہے کہ جب آپ معراج پر جا رہے ہیں اور عرش معلیٰ پر پہنچتے ہیں، تو عرش معلیٰ پر جب پہنچ رہے ہیں تو پہنچنے سے پہلے وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آواز بھی آتی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی موجود ہیں، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی کی کھڑاؤں کی آواز ہے۔ تو مطلب نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود معراج فرما رہے ہیں، بلکہ کیا ہے کہ جو اصحاب کرام ہیں یعنی جو آپ کے ساتھی ہیں وہ بھی جو ہے وہ معراج کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ یہ کمال جو وہ حاصل ہے وہ صرف آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تو اسی مناسبت سے چونکہ ہم پچھلی نشستیں تواتر کے ساتھ ایک سورت کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس کی اسٹڈی کر رہے تھے، تو آج چونکہ 17 جمادی الثانی گزر گیا ہے اور 18 جمادی الثانی مغرب کے بعد لگ چکا ہے، اور چونکہ جمادی الثانی کا جب مہینہ آتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم بھی آتا ہے، یعنی 22 جمادی الثانی جو آپ کا یوم وصال ہے، یوم عرس ہے، وہ بھی 22 جمادی الثانی کے حوالے سے۔ تو آج طبیعت چاہی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے فضائل، آپ کے خصائص وہ آپ مختلف محفلوں میں سنتے بھی ہوں گے اور سنتے بھی رہیں گے، ظاہری بات ہے، وہ تا قیامت سلسلہ چلتا رہے گا، اس حوالے سے بھی بات کی جائے۔ اور سب سے بڑی جو اہم امپورٹنٹ بات ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے جو ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے، وہ یوں ہے کہ چونکہ آپ خلافت راشدہ کے پہلے خلیفہ ہیں، تو اسلامی گورنمنٹ یا اسلامی حکومتیں جو قائم ہوئی تو پہلی حکومت قائم ہوئی، اور پہلی حکومت کے سربراہ جو تھے وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ تو آج چونکہ معاشرے کے اندر جو گفتگو چل رہی ہے
وہ چل رہی ہے ریاست مدینہ کے حوالے سے کہ ہم مدینہ کی طرز پر جو ہے وہ پاکستان کو ریاست بنائیں گے۔ تو جب مدینہ کی طرز کی ریاست کی باتیں ہوں گی کہ ہم مدینہ کی اسٹائل کے اندر وہ بنائیں گے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مدینہ کے اندر جب خلافت قائم ہوئی، گورنمنٹ قائم ہو گئی، تو پہلی جو گورنمنٹ کی بنیاد رکھی گئی وہ کن اصولوں پر رکھی گئی۔ یعنی اس وقت گورنمنٹ چلانے کے لیے ویژن کیا دیا گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو گورنمنٹ کا عہدے دار ہے، یعنی جو وزیر اعظم ہے یا پرائم منسٹر ہے یا صدر بول رہے ہیں انگریزی زبان کے حوالے سے، مطلب اسلامی صاحب میں تو امیر جماعت کہلائیں گے، خلیفۃ المسلمین، تو اس کا اپنا کیریکٹر کیا ہوتا ہے، اس کا اپنا کردار کیا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، تو وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے جب ہم ریاست مدینہ کی بات کریں، کیونکہ منہ سے بولنا بہت آسان ہوتا ہے اور اس کو پریکٹیکل میں کرنا بہت دشوار ہوتا ہے نا۔ تو آپ نے جذبات میں آ کر بول دیا، شعوری طور پہ بولا، لا شعوری طور پر بولا، اب اس کو سنبھالنا ہے، آپ کو بولنا ہے، تو ٹھیک ہے، تو پھر آپ بات یہ ہے کہ ان معیارات کو بھی بیان کریں۔ آج ہی اصل میں ہماری بات ہو رہی تھی کہ جب ہم احادیث کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ حدیث پڑھی کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے، تو حدیث سے انکار نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ بات کیا ہے کہ آپ نے اس کی تعویل کیا کی ہے، اس کو تشریح کیا کی ہے، یا اس کا مفہوم کیا بیان کیا ہے۔ تو اگر نارملی طور پر وہی بیان کر دیا گیا کہ ماں کے قدموں تلے، تو قدموں کو خود کس میں نیچے سے جنت نکالنا، تو وہ بات غلط ہوگی۔ پھر کس ماں کی بات کہی گئی، ماں کس کو کہا جاتا ہے، وہ بہت تفصیل کے اندر ہم نے امہات المومنین جنت ماں کے قدموں میں اس کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی بھی بات کی تشریحات یا توضیحات نہ بیان کی جائے تو وہ کلیئر نہیں ہوگا نا، کانسیپٹ بھی کلیئر نہیں ہوگا۔ تو آپ جب ہم بات کریں کہ پاکستان جو ریاست مدینہ کی طرز پر بنانا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان بنا ہی اس کام کے لیے ہے کہ وہ ریاست مدینہ بنے گا۔ وہ ہجرت ثانی کا مدینہ ہے یہ دیس، تو یہ دیس تو ہے ہجرت ثانی کا مدینہ، تو بننا ہی ہے۔ لیکن بنانے کے لیے جو لوگ ہونے یعنی جو اس کے اوپر گورن کریں گے، جو اس پہ رول کریں گے، ان کا کریکٹر کیا ہونا چاہیے، جب تک آپ وہ ڈیفائن نہیں کریں گے، جب تک آپ وہ نہیں بتائیں گے، تو پھر کیا ہوا، پھر آپ کو ریاست مدینہ ہی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ موقع اس وقت بڑا اچھا ہے کہ 22 جمادی الثانی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم بھی ہے، پہلے خلیفہ بھی ہیں، تو آج ہم اسی حوالے سے چاہیں گے کہ تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کریں، کیونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلے ہم کچھ فضائل ان کے سمجھیں، ان کے خصائص دیکھیں، اس کے بعد ہم اس کو آگے اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو آپ سب کے تو علم میں ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کا نام کیا تھا معلوم ہے؟ نہیں، نام کیا تھا؟ آپ کا نام تھا عبد الکعبہ۔ یہ کن کا نام ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ایمان لے کر آئے، آپ کے ساتھ ہوئے، تو آپ کا نام پھر آپ نے عبداللہ رکھا۔ تو یہ عبد الکعبہ سے عبداللہ کا جو سفر ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ پہلے خلیفہ جو ہیں، تو ہمیں جب تک ان کا کیریکٹر نہیں پتہ چلے گا یا وجود کیا تھا، کیونکہ وجود کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو وہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے۔ تو عبد الکعبہ سے عبداللہ، یہ پورا ایک سفر ہے۔ تو اس کی جو آپ تاریخ میں بھی پڑھتے ہیں، طبرائی کے اندر بھی مل جائے گا آپ کو، ساری چیزیں مل جاتی ہیں اس میں۔ تو اس کی تاریخ کیا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہیں، تو ان کے یہاں جب اولاد ہوتی تھی، تو وہ اولاد جو ہے وہ پنپ نہیں پاتی تھی، انتقال ہو جاتا تھا۔ تو وہ پیدا ہوا، کچھ عرصے تک رہے زندہ، اس کے بعد انتقال ہو جاتا تھا۔ تو جب یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت کا ٹائم آیا، تو کیا کرنا چاہیے، تو وہ مطلب ان کے فیملی میں مشاورت ہوئی، اور کعبے میں جا کے پھر انہوں نے منت مانگی کہ اگر یہ بچ گیا تو مطلب جو بھی منت مانگی اس حوالے سے ہوا۔ تو اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ، اس کو آپ سن لیجیے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ تو اب جب چونکہ ولادت ہوئی، کعبے کے حوالے سے ولادت ہے، کعبے میں منت مانگی گئی،
تو آپ کا نام جو رکھا آپ کے والدین نے وہ رکھا عبد الکعبہ، یعنی کعبے کا بندہ، اور وہاں سے پھر یہ آپ کا سفر شروع ہوتا ہے کہ آپ کا جو نام رکھا گیا وہ عبد الکعبہ رکھا گیا۔ اب یہ عتیق، ابو بکر اور صدیق، تو عتیق جو ہے وہ آپ کا لقب ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق آپ کا خطاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، تو یہ ہے۔ لیکن ایکچوئل جو نام تھا وہ عبد الکعبہ ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے اسلام لانے کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں۔ تو آپ کا جو اسلام لانے کا واقعہ ہے وہ بڑا مطلب سننے والا ہے، غور طلب ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مطلب سن بلوغت میں تھا تو اس وقت آپ کو خواب نظر آیا، تو وہ خواب آپ نے دیکھا کہ آسمان پر جو ہے وہ چاند بڑا چمک رہا ہے اور وہ ٹوٹتا ہے، اور ٹوٹ کے جو ہے اس کے ٹکڑے 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 ہوتے ہیں، اور وہ مکے کی جو ہے وہ گلیوں میں آتا ہے، گرتا ہے، اور ہر گھر میں مکے کی جا کر گر جاتا ہے، اور وہ گھر کو جا کے روشن کر دیتا ہے۔ پھر وہ چاند کے ٹکڑوں کو جمع کرتے ہیں اور وہ اپنے گھر پہ لے آتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب خواب تھا، تو آپ نے کافی سوچا بچار کے کسی سے اس کی تعبیر پوچھی جائے، تو آپ فرماتے تھے کہ وہ وہاں پر مکے میں کوئی ایسا نظر نہ آیا کہ میرے کسی اس خواب کی کوئی تعبیر بتا سکے۔ تو ایک دفعہ ٹریولنگ یعنی تجارت کے لیے جا رہے تھے، جب تجارت کے لیے ملک شام گئے تو وہاں پر ایک راہب تھے، یعنی یہودی عالم تھے جو بزرگ تھے، تو اس دور کے یہودی، یار یہ بات ہے آج کل کے یہودی تو نہیں تھے نا، بزرگ کے تو سچی مچی کے یہودی تھے جو باقی تعلیمات پہ تھے، جو متمنی تھے۔ تو آپ نے ان کو اپنا خواب بتایا کہ میں نے ایک خواب کی تعبیر آپ سے پوچھنی ہے، تو وہ خواب آپ نے پورا تذکرہ کیا۔ تو جب انہوں نے پورا خواب سنا تو اس کے بعد انہوں نے ان کو بٹھایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ کہاں سے، کس شہر سے، کہاں سے تشریف لائیں؟ اب وہ راہب پوچھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں مکے سے تشریف لایا ہوں۔ تو مکے میں آپ کا قبیلہ کون سا ہے؟ میرا قبیلہ قریش ہے۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ جی تجارت کرتے ہیں۔ اس نے ان کے وجود کو دیکھا، اس کے بعد کہا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تمہارے قریش میں وہ وجود آنے والا ہے جس کی تمنا کی گئی، یعنی خاتم النبیین تشریف لانے والے، اور تم ان پر ایمان لانے والوں میں شامل ہو گئے، اور دنیا میں تم اس کے وزیر رہو گے، اور آخرت میں بھی تم اس کے وزیر رہو گے۔ کس کا خواب؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بشارت دی، خواب کی، ان کے خواب کی تعبیر دی۔ تو آپ نے اس خواب کی تعبیر کو سنا اور سن کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا کہ اچھا ایسے کیا۔ اب ظاہری بات ہے وہ اس دور کے بہت بڑے عالم تھے، راہب تھے، برگزیدہ تھے، عبادت گزار تھے، ساری اس وقت تک تو ابھی اسلام باہر نہیں آ رہا تھا نا۔ تو اب آپ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، ایک وقت گزر گیا، پھر وہ واپس تشریف لائے، مکے میں آ گئے۔ جب مکے میں آ گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو بھائی ہیں ان کے پاس آپ تشریف فرما تھے، تو وہاں بیٹھے تھے۔ تو آپ فرماتی ہے کہ اس وقت کیا ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لونڈی ہے وہ آتی ہے، وہ آ کر پھر بتاتی ہے کہ ان کے بھائی کو کہ آپ کے جو بہن ہے وہ یہ بتا رہی ہیں کہ میرا جو شوہر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح جو ہے وہ ایک نبی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر نبوت نازل فرمائی ہے، اور وہ اس دور کا نبی ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو وہ دوڑتے ہوئے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ یعنی اس خواب کی تعبیر کے کچھ عرصے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرماتے ہیں اپنے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری بات ہے بچپن کا ساتھ تھا، سب کچھ تھا۔ جب آپ تشریف لے گئے وہاں پر گئے، کہنے کہ اے ابو القاسم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت سے پکارا آپ کو، اور آپ نے پوچھا کہ آپ کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ ہر نبی کوئی دلیل پیش کرتا ہے، کوئی مطلب وضاحت کرتا ہے، تو آپ کے پاس کیا دلیل پیش کر رہے ہیں آپ اپنی نبوت کے لیے، یا آپ کیا وضاحت فرماتے ہیں اس کے لیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے دیکھا اور مسکرا کر فرمایا کہ میرے نبوت کی دلیل تمہارے لیے وہی خواب ہے جو تم نے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔
وہی خواب ہے جو تم نے دیکھا تھا. آپ اتنا بولنا تھا تو سیدنا ابو بکر صدیق جا کر نبی کے وسلم کا ماتھا مبارک چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے پاس ایمان لے کر آئے. جب آپ ایمان لے کر آئے تو اس وقت پھر نبی کے وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ اب عبد الکعبہ نہیں ہیں, کعبے کے بیٹے نہیں ہیں, بلکہ جو کعبے کا مالک ہے اب آپ اس کے غلام ہیں. تو آپ کا نام, آپ نے پھر نبی کے وسلم سے آپ کا نام چینج کیا اور آپ کو عبد الکعبہ سے عبداللہ رکھا نام ہوتا, اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ. یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا. میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو کہا کہ قرآن کریم جب لفظ کہتا ہے نا میرا بندہ, تو میرا بندہ سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بتایا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وجود ہے. تو آج ہم کو ان کا اصل نام شاید بولیں گے عبداللہ تو شاید نہیں کسی کو پتہ ہوگا, مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے تو سب کو پتہ ہے. یعنی آپ کا نام تو چلو خیر وہ چلا گیا, مگر آپ کی کنیت اور آپ کا لقب جو ہے وہ اتنا آگے آ چکا ہے کہ اب ہمیں وہ پتہ ہے. کیونکہ بکر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نہیں بکر کے نہیں, بکر کے معنی ہوتے ہیں وہ ہے نا بکرتوں وہ وسیلہ جاتے ہیں. بکرا کہتے ہیں سبقت لے جانے والے کو, آگے بڑھ جانے کو. ابو بکر جو سبقت لے جانے والوں کا باپ ہے, جو سبقت لے جانوں میں سب سے پہلے آگے آنے والا ہے. تو یہ کوالٹی جو ہے یعنی جو کنیت ہے نا, یہ کنیت آپ دیکھو گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود میں ظاہر ہوئی. چاہے ایمان لانے کا معاملہ ہو, چاہے انفاق کرنے کا معاملہ ہوا, چاہے آپ کی حفاظت کا معاملہ ہے, ہر معاملے میں اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت لے جانے والوں میں سب سے آگے رہے, سب سے آگے. تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو سفر ہے کہاں کا, کہ حضرت عبد الکعبہ سے عبداللہ کا سفر, یہ اس طرح سے ہے. تو یہ جو وجود ہوتے ہیں نا, جو جس کو جس طرح یا راہب نے بشارت دی نا کہ تم اللہ کے رسول کے وزیر رہو گے. وزیر کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ اٹھانے والے کو, اس کی ذمہ داریاں اٹھانے والے کو. تو فرمایا کہ تم یہاں پر بھی ان کے وزیر ہو, وہاں پر بھی وزیر رہو گے. نبی کریم نے فرمایا کہ مطلب میرے 2 وزیر ہیں یہاں پر, اور یہی 2 کون؟ عمر اور ابو بکر, اور قیامت میں بھی میرے یہی 2 وزیر ہوں گے. تو وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے, ذمہ داری اٹھانے والے کو. تو بشارت دی. یہ جو لوگ یعنی ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے مطلب چنندہ بندے ہیں نا, جن کے لیے کائنات کو تخلیق کیا. اللہ ان کے لیے جن وزیروں کو منتخب کر رہا ہے وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ چنندہ لوگ ہوتے ہیں, منتخب کردہ لوگ, پیور لوگ ہوتے ہیں, ایسے معاشرے کے لوگ نہیں. کیونکہ یہ ساری میں ڈیفینیشن آپ کو اس لیے بول رہا ہوں کہ جب آپ یہ پڑھ لو تو پھر آگے جب آپ ہم پڑھ رہے ہیں نا, جب ہم بات کر رہے ہیں ریاست مدینہ کی, تو ہمیں سمجھ میں تو آئے کہ وہ وجود کون سے ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے ہیں, جو ریاست مدینہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ چنندہ لوگ ہوتے ہیں, یعنی جن کو بچپن سے وہ معاملہ ہے کہ جن کے بارے میں چاہے وہ قریش مکہ ہو. دیکھو قریش مکہ کی صداقت اگر آپ دیکھنی ہو نا, تو قریش مکہ نے یا تو نبی کے وسلم کو کہا کہ صادق اور امین, اور بالکل اسی طریقے اسی انداز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا کہ تم جیسا شفیق اور مہربان اس مکے میں کوئی نہیں. سبحان اللہ. تو یہ مطلب وہاں سے آپ کو مطلب ایک تقویت ملتی ہے. اب دیکھو اسلام جو لے کر آئے نا, تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جو سب سے اول جو اسلام لینے والے 4 وجود, جو سب سے پہلے نبی کے وسلم کی آواز میں جنہوں نے لبیک کیا, ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ظاہری بات ہے سب سے پہلے اسلام لانے والے وہی خاتون ہیں نا, جو امت کی ماں ہیں. جب آپ نے فرمایا آقا کہ مجھے اس طرح سے ہوا تو آپ نے تصدیق فرمائی. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے غلام ہیں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ یعنی جو آپ کی کفالت میں ہیں. 7 سال کے بچے, تو 7 سال کے بچے کا اس وقت کیا. اور چوتھا وجود ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا, جو آپ کے ہم عمر ہیں, آپ کے ساتھ جوان ہیں. تو اسلام کو جو تقویت پہنچائی ہے نا, یعنی فائنینشلی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے کہ اسلام آج جو یعنی دنیا میں کوئی بھی مسلمان اگر کوئی کما رہا ہے نا, تو اس کو صدقہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول میں. کیونکہ جو فنڈنگ آپ نے اس وقت کری, جو فائنینشلی سپورٹ کری, جو مورل سپورٹ کری اس وقت, تو وہ مطلب آپ اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے نا. ظاہری بات ہے اس وقت ضرورت تھی. اور لیکن تبلیغ کا جو میدان آیا تو حضرت ام المومنین
جو ہیں وہ تبلیغ کے میدان میں باہر آ کر بات نہیں کر سکتی نا مردوں کے میں. زید بن حارثہ اگر گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو کی ویلیو نہیں ہے کیونکہ وہ غلام ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو بچے ہیں ابھی، کیا بات ہے. تو اس وقت وجود کی ایک ایسی ضرورت تھی کہ جو نبی کریم کے شان کے ساتھ شانہ ملا کر کھڑا ہو اور جو ان کے ساتھ بڑھ کر آ کے میدان میں بات کر سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو لے کر آتا ہے؟ سیدنا ابو بکر. آپ کی ہم عمر ہیں، جوان ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، تو وہ وجہ کیا بنتی ہے کہ وہ پھر آپ کے ساتھ. تو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام کے ساتھ جڑنے کو، نبی کریم کے ساتھ تو پہلے سے جڑے ہوئے تھے نا، اسلام کے ساتھ جڑنے کے بعد جو تقویت ملی ہے نا اسلام کو، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے کہا نا کہ کائنات میں اگر اسلام کے اوپر جو احسان، جو بنیاد ابتدائی طور پر جو احسان ہے حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کا اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، کہ جنہوں نے اسلام کی مطلب آبیاری کے اندر جو ہے اپنا سب کچھ لٹایا، سب کچھ لگا دیا. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر ہے جو عبداللہ کعبہ سے عبداللہ کا بنا. اس کے ساتھ ہی جو میں نے قبول اسلام کا واقعہ بھی آپ کو بتایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے کچھ ہم پوائنٹس ہیں جو ہمیں ڈسکس کرنے چاہیے، یعنی پڑھ لینے چاہیے، تاکہ یہ بھی پتہ چلے کہ یہ جو وجود ہوئے ان کی خصوصیات کیا تھیں، اہم خصوصیات. مطلب ظاہری بات ہے مکمل خصوصیات تو ہم نہیں بیان کر سکتے نا ابھی، ایک گھنٹے کے اندر کیا کیا کریں گے آپ. یہ واحد صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی 4 نسلوں کو جو ہے وہ صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. یعنی آپ کے والد صاحب بھی صحابہ کے مقام پر فائز ہوئے، آپ خود صحابی، آپ کے بیٹے صحابی، اور آپ کے جو پوتے ہیں عبد الرحمن وہ بھی کیا تھے؟ صحابہ کے مقام پر. یہ بڑا مطلب یہ دیکھیں کہ واحد آپ صحابی ہیں جنہیں 4 نسلوں میں شرف صحابیت کا حاصل ہوا. آپ کچھ ایک یہ بڑا احساس ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر آپ کی زندگی میں 17 مرتبہ نمازیں پڑھائیں. 17 مرتبہ نمازیں پڑھیں. ہمارے پاس کیونکہ مسالے کی اختلافات ہوتے ہیں نا، فرقوں والا اختلافات ہیں، تو بیچارے لوگ اختلاف میں آ کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں مطلب بکواس کرتے چلے جاتے ہیں. تو وہ بولتے رہے، میں پڑھتا ہوں سب کچھ، لیکن بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم یہ فرماتا ہے نا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، کہ جب غار میں جو تمہارے ساتھی تھا تو ہم نے کیا کہا کہ لا تخف، تم گھبراؤ نہیں، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، سب کچھ ہے. تو وہاں پہ پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی وہ تسلی کس کو دی تھی یا کس نے دی تھی، وہ کون تھے صاحب. تو پھر کیا کریں گے، اب آپ بولنا پڑتا ہے نا آپ کو. تو بیچارے اتنی پریشانی ہو جاتی ہے، افسوس ہوتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہونے والا ہے یا آپ بیماری کی حالت میں ہو اور آپ جب نماز پڑھنے کے لیے ہمت کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھا پا رہے ہیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز کی امامت کی. تو آپ کی زندگی میں آپ کو شرف بھی حاصل ہوا، صرف ایک مرتبہ نہیں، 17 مرتبہ، 19 غزوات میں آپ شامل ہوئے، 19 غزوات میں آپ شامل ہوئے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ واحد صحابی ہیں جن کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہائی میں جو ہے راز و نیاز کے جو معاملات ہیں، تنہائی میں ملاقات کے شرف حاصل ہو. کسی صحابی کو نہیں حاصل ہوا کہ 3 راتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ اکیلے تھے. اب مطلب کیا باتیں ہوئیں، کیا گفتگو ہوئی، کیا الہامات ہوئے، کیا کمالات ہوئے، کیا معجزات ہوئے، کسی کو نہیں پتہ، ورنہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مقام حاصل ہوا ہے کہ آپ نے 3 راتیں ان کے ساتھ گزاری، اور وہاں پر آپ کو ظاہری بات ہے کیا فیوز اور کیا برکات ملی ہوں گی وہ آپ اندازہ کر لیں. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا. اور جو ہم کہتے ہیں نا کہ خیر وہ خلیفتہ بلا فصل کی جو بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے علماء کرام نے کیا فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ اگر بشروں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل کوئی ہے تو کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ہم وہ بھلے بولتے رہے کہ جی خلیفتہ بلا فصل جو ہے مولا علی، ارے مولا علی ہمارے سر کی شان ہے نا، سب کچھ ہے، لیکن بلا فصل کیسے بنا سکتے ہو؟ بیچ میں اتنے سالوں کو جو گیپ آ گیا تو فاصلہ تو ویسے ہی ہو گیا نا. وہ خام خواہ کے اندر ایک
مطلب اپنی انا کے لیے کیوں آپ رکھیں تسلسل کے ساتھ سب کچھ ہے، ایسا تو نہیں ہے ہر صحابی جو ہے وہ جنتی ہیں، سب کچھ ہے، تو ان کا مقام ہے، کیونکہ کیا بڑی بات ہے نا، جیسے میں نے پہلے کہا. اب یہ تو ہم نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا فتح مکہ کے وقت، تو وہ بتوں کو جب گرانا ہے تو آپ کے پشت مبارک پر کون سوار ہے؟ حضرت علی سوار ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کون حضرت علی کون سے والے، خیر تو حضرت علی سوار ہیں اور حضرت علی گرا رہے ہیں، جس تو ہم بڑے کمال کی بات ہے نا، بڑے ظرف کی بات ہے، بڑے مطلب یہ تو تبرک کی بات ہے کہ پشت نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار کون ہے؟ حضرت علی ہے. تو یعنی نبوت کے کاندھوں پہ سوار کون ہے؟ حضرت علی سوار ہیں. لیکن وہ مقام کیا ہوگا؟ یعنی کائنات کے سردار، کائنات کے مالک، انبیاء کے سردار، وجہ تخلیق کائنات کے کاندھوں پر جو سوار ہیں، ان کا جو مقام ہے تو وہ اب اندازہ کر لیں. لیکن وہ خود اگر جن کے کاندھوں پہ سوار ہو تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ یعنی نبی کریم کے کاندھوں پر جو سوار ہیں ان کا کیا مقام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے کاندھوں پہ سوار ہوئے تو غار ثور میں جب آپ ہجرت فرما رہے ہیں نا، کچھ تاریخ میں پڑھا احادیث میں ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ راستہ تنگ ہے، تک آپ کیسے پہنچیں گے؟ آپ میری پشت پہ سوار ہو جائیں. تو آپ کے کاندھوں پہ نبی کریم سوار ہو اور آپ اس سفر کو طے کرتے ہیں. تو اسی لیے میں نے کہا نا، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، تمام انسانوں کے محسن ہیں. یعنی ہر انسان کے اوپر اگر کسی کا احسان ہے تو وہ کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس کا احسان ہوا؟ حضرت ابو. اسی لیے نبی کریم نے کیا فرمایا کہ میں نے سب کا احسان اتار دیا، سب کا احسان اتار دیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، کیونکہ ان کا احسان سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں اتار سکتا.